قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے علم دین کی حقیقت اور اس کے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک ہی جملے میں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وہ آیت یہ کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مومنین کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، بلکہ کچھ جہاد کے لیے جائیں تو کچھ ایسے موجود ہونے چاہیے کہ دین کے علم کو حاصل کریں۔ گویا کہ یہاں سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ تقسیم کار کا مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں ہم کاموں کو تقسیم کریں، اجتماعی جتنے بھی کام جس میں دین کی ضرورت ہے اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان تمام میں چاہے مساجد کے لحاظ سے ہو، چاہے خانقاہوں کے لحاظ سے ہو، چاہے جہاد کے لحاظ سے ہو، چاہے سیاست کے لحاظ سے ہو، تو اس میں تقسیم کار کریں۔ یہ نہیں کہ کیونکہ ایک بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، اور تقسیم کار کے بارے میں باقاعدہ بڑی بڑی ورکشاپس ہوتی ہیں اس کی فوائد کے اوپر، کہ بھئی تقسیم کار سے ٹائم مینج ہوتا ہے، ٹائم کی بچت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو افراد مختص اور خاص فیلڈ میں جاتے ہیں ان میں مہارت اس فیلڈ کی آتی ہے، یعنی کہ ہمیں اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے، اچھے نتائج ملتے ہیں، اور پھر ذاتی طور پر ان افراد کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرے جو فرقہ ہے، دوسرے جو جماعت ہے، دوسرا جو حصہ ہے اس جماعت کا، اس کو چاہیے کہ تفقہ فی الدین کریں۔ مولانا شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان شفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہاں پر کہ چاہے یہ مقام تو ایسا تھا کہ یہاں پر لیتعلم الدین کہا جاتا کہ دین کو کے علم کو حاصل کیا جائے، مگر تعلم کے لفظ کے بجائے تفقہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلم کا مطلب دین کو حاصل کرنا، دین کے علم کو حاصل کرنا، اور تفقہ کا مطلب یہ کہ دین کے علم کی سمجھ اور اس کے مزاج اور اس کے اندر کی جو ڈیپنس ہے، جو گہرائی ہے، اس کو بحیثیت مجموعی سمجھنا، اس کے یعنی کہ دین کے علم کو گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا۔ کیونکہ پڑھ تو کافر بھی لیتا ہے، مستشرقین بھی لیتے ہیں، عیسائی بھی پڑھ لیتے ہیں، یہودی بھی پڑھ لیتے ہیں، ہندو بھی پڑھ لیتے ہیں، ایتھیسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دین کو اس طور پر سمجھنا کہ ہمیں اس ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے، یعنی کہ ہمارے مزاج میں، گفتار میں، کردار میں، ہمارے اعمال سے اس کا ظہور ہو، تو یہ اصل میں تفقہ فی الدین ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی تفقہ کی تعریف یہ کی ہے ایک جگہ کہ تفقہ فی الدین وہ ہے کہ انسان دینی علوم کے وہ چیزیں حاصل کرے جس کا کرنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کو پہچان لے کہ جن کا نہ کرنا ضروری ہے، یعنی کہ منہیات اور مامورات یہ تمام کو احاطہ کر کے سمجھے اور غور سے۔ دوسری چیز فرمائی کہ مفتی شفیع صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجرد صیغہ نہیں استعمال کیا، لیفقہو استعمال نہیں کیا، بلکہ لیتفقہو استعمال کیا، باب تفاعل سے، یعنی تو اس کے اندر بھی جہد اور مشقت کا معنی ہے، یعنی کہ انسان دینی علوم حاصل کرے تو بالکل توجہ، یکسوئی، مجاہدے اور مشقت اور بھرپور کوشش کے ساتھ حاصل کرے، اپنے آپ کو تھکا دے اس میں، تب جا کے وہ علم حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کے نتیجے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی کہ اس کا نتیجہ کیا ہو، یعنی کہ تم جب علم حاصل کر لو تو پھر کیا کرو، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو پھر اپنی قوم والوں کو اس دین کو پہنچاؤ، یعنی کہ علم حاصل کر لیا تو اب اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، واضح حدیث ہے، یعنی کہ علم جو بھی ہے آپ کے پاس اس کو آپ آگے پہنچائیں،
اپنے بھرپور طریقے سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی خطابت سے، اپنی تقریر سے، اپنی ہر چیز سے، جو بھی ذرائع آپ کو حاصل ہیں، جو بھی چیز مواقع آپ کو حاصل ہیں، جو آپ کے دائرہ کار میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، جتنے بھی ذرائع آتے ہیں، جتنے بھی تبلیغ کے وسیلے آتے ہیں، ان تمام وسائل کو، ان تمام ذرائع کو، ان تمام ٹیکنالوجیز کو آپ اس چیز کو پھیلانے میں جو آپ نے حاصل کی ہے بروئے کار لائیں، تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ایک اور آخر میں نقطہ جو بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب قوم کے پاس جاؤ، ان کو تبلیغ کرو، ان کو احکامات کے بارے میں بتاؤ، تو اس کا نتیجہ کیا ہو، کس لیے؟ تاکہ وہ اس سے بچیں۔ گویا کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بحیثیت طبیب ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کے اوپر مسلط نہ ہوں۔ لَسْتَ عَلَيْكُمْ بِمُسَيْطِرٍ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ذمہ تبلیغ ہے، اس کو طریقے سے، اچھی طریقے سے سمجھائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہو کہ وہ اس بات کو سمجھیں، اس چیز پر عمل کریں، منہیات سے رکیں اور مامورات پر عمل کریں۔ نتیجہ یہ ہو، جب تک یہ نہ ہو تب تک آپ وَلْيُنذِرُوا کرتے رہیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اس چیز پر آ جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔